اور جب کوئی حج کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح نبی فرماتے ہیں وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اسے آج ہی ماں نے جنم دیا۔ اب حج اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار میں گیا تو تھا لیکن میں عمرہ ہی کر کے آیا تھا، حج نہیں تھا کر سکا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کعبے کو ایک نظر ایمان کی حالت سے ثواب سمجھ کے دیکھتا ہے، ایمان کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اپنا ٹھیک ہوئے، ایمان ٹھیک نہ ہوئے تو پیا حج کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں، اس کا ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا درست ہو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ بندہ ایک نظر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے ثواب کی نیت سے، جب وہ دیکھتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو کعبے کو دیکھنے سے بھی اتنا انعام ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کی اتنی شان ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے جب قیام میں کھڑے ہونا ہے تو اپنی نظریں جو ہیں وہ سجدے کی حالت پہ رکھنی ہے۔ ہر بندے کے لیے یہی حکم ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی مسجد میں کھڑا ہو، وہ مسجد اقصیٰ میں کھڑا ہو، جہاں کھڑا ہو، حکم یہی ہے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اپنی نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہے۔ لیکن جب بندہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے والی جگہ پہ نہیں کعبے کی دیواروں پہ رکھنی ہے، اس کی بھی برکت ملے گی۔ سامنے کعبے کو دیکھتے رہو، حالانکہ ہم آج یہاں نماز پڑھتے ہیں ہماری نظر نیچے ہوتی ہے، لیکن کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے حکم یہ ہے کہ سامنے نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رکھنی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر معاذ اللہ آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی نماز میں غیر اللہ کا خیال آ گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھو تاکہ اس کے دیکھنے کی تمہیں برکت ملے، اور پھر جو بندہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اس کو دیکھنے کی برکت ملتی ہے، اور جو نماز میں کعبے کے بارے میں سوچتا ہے پھر اسے کتنی برکت ملتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس نبی کے بارے میں سوچنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نماز ہماری جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ جب بھی، توجہ فرمائیے گا، جب بھی اللہ کسی فرشتے کو کوئی حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پہ جاؤ فلاں کام کرو، اللہ کسی بھی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پہ جا کے فلاں کام کرو۔ اب فرشتے اکٹھے کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ، وہاں سے وہ فرشتہ احرام باندھتا ہے۔ حالانکہ فرشتے کو لباس کی حاجت نہیں ہے، لباس کی حاجت ہمیں، ہم انسان ہیں، فرشتے کو لباس کی حاجت نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ جذبہ شہوت کا جو ہے وہ ابھرتا ہی نہیں ہے، انہیں لباس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی فرشتہ زمین پہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی کام کرنے آتا ہے وہ پہلے احرام باندھتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جاؤ پاکستان کے فلاں شہر کے اندر فلاں جو گھر ہے اس گھر میں رحمت لے کے نازل ہو جاؤ، کیونکہ وہ صبح اٹھے ہیں، سب گھر والوں نے تہجد پڑھی ہے، سب نے نماز فجر پڑھی ہے، سب نے قرآن پڑھا ہے، جاؤ ان کے گھر میں رحمت لے کر جاؤ۔ اب اللہ نے حکم دیا پاکستان کے فلاں شہر میں جاؤ، لیکن اس فرشتے نے کرنا کیا ہے؟ اس نے سدرۃ المنتہا سے احرام باندھنا ہے، اس نے سفر سیدھا خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، اس نے خانہ کعبہ کے پاس آ کے اترنا ہے، وہاں اس نے 7 پھیرے لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، پھر اس نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اس کے بعد اللہ نے جو کام کہا ہے پھر ادھر جانا ہے۔ یہ حکم بھی اللہ کا ہی ہے، فرشتے کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ جو بھی فرشتہ جس بھی کام سے دنیا میں آتا ہے جب وہ زمین پہ آتا ہے سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے، وہاں طواف کر کے پھر اللہ کا دیا ہوا کام پورا کرتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی۔